روداد بر صغیر 5واں حصہ۔ سوسائٹی کی تشکیل اور تہذیب و تمدن کے فروغ استحکام میں سیاسی بالادستی کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور سیاسی قوت کے اثرات برابر مرتب ہوتے رہے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اجتماعی نظام ہو، سیاسی طاقت کے بغیر نہ تو کبھی قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنے حقیقی خود و حال کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان مغلیہ کے حکمران صدیوں تک حکومت کرتے رہے، جیسا کہ ان شہادتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی قوت انگریز کے ہندوستان پر قابض ہونے سے پہلے وہ مسلمان ملک کی سیاسی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت بھی تسلیم کیے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی حیثیت مختصراً یہ کہ مسلمان نواب تھے اور اس حیثیت سے حکومت پر چھائے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی کوئی ہندو ماہر اقتصادیات یا کوئی ہندو جرنیل بھی نمایاں حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ ان مثالوں کی موجودگی ہی اس امر کا بہترین ثبوت ہے کہ ایسا شادر و نادر ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی سیاسی بصیرت W ہنٹر لکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان قوم ہی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ وہ دل کی مضبوطی اور بازوں کی توانائی ہی میں برتر نہ تھی بلکہ سیاسیات اور حکمت عملی کے علم میں سب سے افضل تھی۔ ملازمت بربنائے اہلیت مسٹر ہنری ہینز نیگٹن لکھتا ہے، مسلمانوں میں کارگزاری کی اہلیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمتیں زیادہ تر انہی کو ملتی ہیں۔ اس طرح ان کو سرکاری کاموں اور ملکی مسالہ سے واقفیت کا موقع ملا، ان کی رائے کو قوت حاصل ہو گئی۔ محکمہ دیوانی بنگال میں آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ دیوانی کا محکمہ ہے، جس پر مسلمانوں کی اجارہ داری قائم تھی۔ محکمہ پولیس بھی آمدنی کا اچھا خاصا بڑا ذریعہ ہے اور اس کے تمام افسر بھی مسلمان تھے۔ قانونی عدالتیں آمدنی کا تیسرا بڑا ذریعہ قانونی عدالتیں ہیں اور یہاں بھی مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ فوج ان سب سے بڑھ کر فوج اس کے عہدیداروں میں وہ لوگ نہیں آ سکتے جو اپنے فرائض کو معمولی منافع پر بجا لاتے، بلکہ فاتحین کی ایک جماعت ہوتی تھی جو اپنے کاشتکاروں کے نام فوج میں درج کراتے اور ان کی تنخواہیں شاہی خزانے سے خود اپنے لیے وصول کرتے۔ گویا آج سے 150 سال پہلے بنگال کے خاندانی مسلمانوں کے لیے ناممکن تھا کہ وہ غریب ہوں اور آج کل ناممکن ہے کہ بدستور امیر رہیں۔ مختصراً یہ کہ مسلمان نواب تھے اور اس حیثیت سے حکومت پر چھائے ہوئے تھے۔ کلیدی اسامیوں پر مسلمانوں کا قبضہ 1 صدی قبل حکومت کے تمام ذمہ دار عہدوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ ہندو محض شکریہ کے ساتھ ان چند ٹکڑوں کو قبول کر لیتے تھے جو ان کو سابق فاتح اپنے دسترخوان سے ان کی طرف پھینک دیتے، اور انگریزوں کی حیثیت شروع میں چند ایک گماشتوں اور کلرکوں کی تھی۔ انگریزوں نے آ کر کیا کیا؟ سرار سکن پیری لکھتا ہے، یورپین جج کو تقریباً 3000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ ملتی ہے، لیکن ہندوستانی مصنف صرف 120 پاؤنڈ سالانہ پاتا ہے۔ نظام حکومت کی خوبیاں انگلستان کا ایک مشہور مقرر پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، جناب والا، میں ایشیا کی حکومتوں کی نسبت جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کسی کو خود سری کے اختیارات حاصل نہ تھے، اور اگر کسی کو تھے تو وہ انہیں کسی دوسرے کے سپرد نہ کر سکتا تھا۔ میں پرزور الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختارانہ اختیارات کا نام تک نہیں جانتی۔ ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت ہے۔ عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہ زیادہ مضبوطی ہے۔ ان کا اپنے قانون کی نسبت پہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے رعایا سے لے کر بادشاہ تک سب کے سب یکسانیت کے ساتھ قانون اور مذہب دونوں کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے اس کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار مطالعہ کیا ہے۔
قرآن شریف میں ایک بھی لفظ اس بارے میں نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ اس قانون کا ہر لفظ ظالموں کے خلاف گرج رہا ہے۔ اس قانون کی شرح کرنے والے علماء یا قاضیوں کا طبقہ موجود ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے، اور جو بادشاہ کی ناراضگی سے محفوظ ہے اور جسے بادشاہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ان کے بادشاہوں تک کو حقیقی اعلیٰ طاقت حاصل ہے، بلکہ وہاں کی حکومت ایک حد تک جمہوری ہے۔ بہتر نظام حکومت سر تھامسن منرو پنچایتی نظام سے متعلق کہتا ہے، ہر موضوع میں اپنے 12 پوروں کی مثل ایک چھوٹی سی ریاست کی ہے، جس میں اس کے مقدم پٹیل یا راڈی بطور اس کے سردار کے ہیں، اور ہندوستان اس قسم کی ریاستوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ جنگ کے زمانے میں باشندوں کی نظر اپنے گاؤں کے سردار کی طرف ہوتی ہے۔ جب تک ان کا موضوع محفوظ اور سالم ہے، گاؤں کے باشندے سلطنتوں کے ٹوٹنے اور تقسیم ہونے کے بارے میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ وہ اس امر کی پرواہ نہیں کرتے کہ ملک کس کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے۔ ہر صورت میں اندرونی نظام غیر متبدل رہتا ہے۔ ان تمام حالات میں گاؤں کا سردار اپنے گاؤں کا کلیکٹر، مجسٹریٹ اور کاشتکار کا سردار رہتا ہے۔ ان تمام شہادتوں سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اعلیٰ حسن تدبر اور بہتر نظام حکومت کی وجہ سے سیاسی بالاتری حاصل تھی، اور وہ اعلیٰ ذہنی اور تنظیمی صلاحیتوں کی وجہ سے ملک کے تمام شعبوں میں چھائے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی اس سیاسی بالاتری کو برصغیر کی تمام اقوام نے بخوشی قبول کر رکھا تھا۔